الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امداد کن نظر جو غمازات کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد جان یا حق خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید ناز رسول دا ناز رسول دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا سمجھ آئیے جھوم کے محبت نال پڑھو ناز رسول اللہ ناز رسول اللہ
رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیاں، جس دیا قسماں رب پاک نے خود چاہیاں، جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیاں، جس دیا قسماں رب پاک نے خود چاہیاں، آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ناز رسولاں دا ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، سارے نبی جس دے دیدار لئی سکدے رہے، حسن دے شاہ اکثر او دی زلف تو بکدے رہے، سبحان اللہ، سارے نبی جس دا سارے نبی جس دے دیدار لئی سکدے رہے، حسن دے شاہ اکثر او دی زلف تو بکدے رہے، ہم سر سونے دا ہم سر سونے دا آیا نہ آنا ہے، ہم سر سونے دا آنا نہ آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ناز رسولاں دا ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، سبحان اللہ۔ تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختم نبوت اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب جناب محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور دے غلاموں سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑے خوش نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل سجائی نے، بڑے مقدر دی گل ہے اس طرح دی محفل سجانا اور حضور علیہ السلام دے ذکر خیر دی محفل میں شرکت کرنا۔ میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثاقب رضا صاحب انہوں نے مینوں حکم فرمایا کہ جی تسی آنا ہے، اللہ رسول کی سانوں گل سنانی ہے۔ میں کہا انشاءاللہ
میں بفضل تعالیٰ حاضر ہو جاواں گا حسب وعدہ میں اپنے وعدے کی تکمیل کرتے آیا تھوڑے حضرات کے سامنے حاضر ہاں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ کل قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کی برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب نے علم و عمل دے وچ برکت فرمائے ماشاءاللہ مکمل عالم دین ایک تے ہوتا ہے نا چند دن مدرسے دے وچ پڑھن تو بعد بس بندہ پھر فن خطابت سنبھال لوے تے مسجد رکھ لوے وہ گل نہیں ہے ماشاءاللہ مکمل عالم دین نے مدرسہ جامعہ مہریہ امیریہ احمد آباد شریف انہوں میں جا کے اتنے پیش کیتا سی قبلہ مفتی صاحب نے میں کہا جی اسی ہے تواڈے سپرد کرنے ہیں تے اسی ہے تواڈے کولوں پڑھایا لینا ہے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ عالم دین دی بڑی شان ہے بے شک عالم دین دی بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام فرما دیں عالم دے چہرے دی زیارت نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دی زیارت ہے سبحان اللہ عالم دے نال مصافہ نبی دے نال مصافہ کرن کی طرح ہے اور اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین تے خرچ کرنا اس طرح ہی ہے جس طرح اس بندے نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما چکی سبحان اللہ عالم دین کا بڑا مقام ہے حضور فرما دیں کہ دنیا دے وچ اگر سارے اکٹھے کیتے جاون تے بہترین حضور فرما دیں عالم دین ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ سارے سراتی تعدیر قائم و دائم رکھے سارے لوگ آمین حضور علیہ السلام کے غلاموں آقا علیہ السلام کے امتیوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خیر کی محفل ہے جتنی دیر بیٹھنا ہے خوش ہو کے بیٹھنا ہے ذوق کے نام تے اجڑے بڑے بندے بیٹھے ہو جی اگر اگے آ جاؤ نا تو بڑی محبت کی گل ہے اٹھ کے آنا ہے توڑ کے آ جاؤ آ جاؤ مہربانی اللہ کی قسم میں تھوڑے کو چھواں کلمہ نہیں سنتا نہیں سنتا پکی گل ہے نہیں بالکل نہیں سنتا اتنے اگے آئے کیونکہ حضور فرماتے نیڑے ہو کے بیٹھیے نا اللہ تعالیٰ دلات میں محبت پیدا فرماتا اللہ دلات میں محبت پیدا فرماتا محبت حضور فرماتے نیڑے ہو کے تسی بیٹھ جاؤ آپ کا آقا فرماتے کہ دلوں کو رب قریب کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی توجہ میری طرف کرو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں قرآن کریم کی 2 آیات بینات میں عرض کیتیاں نے انہاں دا خلاصہ ماں حاصل نچوڑ میں تواڈے حضرات کے سامنے عرض کراں گا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام میں تھانوں دنیا کے اندر شاہد بنا کے مبعوث فرمایا سبحان اللہ ہر نبی رسول نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو دنیا کے اندر بھیجا دنیا کے اندر نبی رسول نو بھیجا اس بعد رب نے نبی رسول نو کمالات عطا فرمائے سبحان اللہ کمالات رب نے بعد میں عطا فرمائے پہلے بھیجا پھر رب نے نبیاں رسولوں کو کمالات عطا فرمائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی نو جو بھی کمالات مرتبے فضیلتاں مقامات عطا فرمائے سارے عظمتوں والے سارے شانوں والے رفت والے بلندی والے اللہ پاک فرماتا ہے میں سب تو زیادہ کمالات موسیٰ کلیم اللہ نو 9 عطا فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات سبحان اللہ لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جدو پھر آمنہ دے لال دی باری آئی ہے نا سبحان اللہ عبداللہ دے چند دی باری آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف کمالات عطا ہی نہیں فرمائے بلکہ سراپا ایک کمال بنا کے رب نے اپنے محبوب کو سبحان اللہ جڑی چیز حضور دے نال پھر لگدی جاتی ہے نا اونوں بھی کمال ملدا جاندا ہے شرف ملدا جاندا ہے بے شک وہ بھی عظمت رفت والی ہوتی جاتی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام آپ با کمال لاجواب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ سراپا باکمال بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. کپڑا ہے نا کپڑا حضور والا، یہ کپڑا بھی اتنی دیر تک یہ کپڑا رہتا ہے جتنی دیر تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم اطہر دے نال مس نہیں ہوتا. جتنی دیر تک حضور علیہ السلام نے جسم اطہر تے نہیں آ جاتا اتنی دیر تک یہ کپڑا رہتا ہے. لیکن جدو آمنہ دے نال دے جسم اطہر دے نال مس ہو جاتا ہے نا، پھر اس کپڑے کا ایک ایک دھاگا یہ بڑا با کمال تے لاجواب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح پانی بھی اتنی دیر تک ہی پانی رہتا ہے جتنی دیر تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے نال مس نکل جاتا. جدو حضور علیہ السلام دے جسم دے نال مس ہو جاوے نا، پھر وہ پانی دا ایک ایک قطرہ لاجواب تے با کمال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے ہر خوبی، ہر کمال، ہر مرتبہ، ہر مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما کے پھر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. پہلے نبی آندے سن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کمال عطا کرتا سی. لیکن ساڈے نبی دی شان الگ ہے، انوکھی ہے، نرالی ہے، بے مثلوں میں مثال ہے. اس واسطے کہ محبوب خدا دی طرح ہو رہے ہی کوئی نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جے اگر رحمت کی باری آئی، سارے نبی ہی رحمت سن. کوئی علاقے واسطے، کوئی بستی واسطے، کوئی شہر واسطے، کوئی جناب والا محدود وقت واسطے اللہ نے پہلے انہوں نے بھیجا، رحمت پھر بنایا. لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کی جدو باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقے کی گل نہیں کی، ملک کی گل نہیں کی، شہر کی گل نہیں کی. رب تعالیٰ نے کسی ایک جہان کی گل نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک وقت کی گل نہیں کی. اور بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب باقی صرف نبی سن، فرمایا میرے حبیب تو تے میرا محبوب بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کل جہانہ دے واسطے قیامت تک دے واسطے رحمت بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی بڑی عظمت والا، بے شک بڑے شرف والا، لیکن اللہ نے سارے نبی کو کمالات دے کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حضور سارے کمالات لے کے آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جدو محبوب خدا کی عمر شریف ہوئی نا 40 سال، کتنے 40 سال 40 سال، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب ہو تسی نہ نبوت دا اعلان فرما کے. سبحان اللہ. تسی اعلان کر دو نبوت دا میں اللہ دے نبی ہوں. حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبی تے رسول ہاں، مینوں تسلیم کرو. وہ قوم کہن لگی کہ اسی تھانوں کس طریقے نبی مان لئیے، اسی اس نو رب کہنے ہاں جڑا سانوں نظر آندا ہوے، جڑا نظر آندا ہوے. کیونکہ وہ تو 360 دی پوجا کرتے سن. انہاں کہا جڑا سانوں نظر آندا ہوے اسی اس نو رب مننے ہاں، اس نو پوجنے ہاں. لہذا اسی کس طریقے تیرے کہنے تے منیے کہ رب ایک ہے. حالانکہ آپ نے پہلے صادق تے امین کہندے سن. بے شک بے شک بے شک. صادق تے امین تسلیم کرتے سن. جب انہوں نے کہا جی اسی کس طریقے تسلیم کریے، اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب انہاں نوں فرماؤ کہ میں 40 سال دا عرصہ تواڈے وچ گزارا نہیں ہے. سبحان اللہ. میں 40 سال تواڈے وچ نہیں ہاں، تسی او میرے 40 سال ویکھو، میرے انہاں 40 سالاں وچ کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نظر آندا ہے؟ نہیں. بولو نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. کس نبی نے اپنی زندگی نو بطور نبوت کی دلیل بیان نہیں کیتا. کسے نبی نے اے نہیں اپنی قوم نو فرمایا کہ میں تواڈے وچ اتنا عرصہ رہیا مینوں دیکھو. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے وہ 40 سالہ بیان فرمائے. کیوں؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا جدو ویکھو اے میرے 40 سالہ وچ کوئی عیب نظر نہیں آندا نا، تے پھر مان لو کہ جس رب نے مینوں اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا محبوب بنا کے
جس رب نے مینوں اپنی توحید اپنے ایک ہومن دا سیمپل بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، ویکھ لو اگر سیمپل یعنی سودے دے وچ جدوں کوئی عیب نہیں ہے نا تے پھر بس تسلیم کر لو جس ہستی نے اپنا محبوب بے عیب دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، بھیجا ہے، اور رب خود آپ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مینوں دیکھ کے بس رب نو من لو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام دے امتیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں فیض پہنچا ہے ہم کو رضا احمد رضا کا، فیض پہنچا ہے ہم کو رضا احمد کا، ورنہ ہم کیا پہچانتے خدا کون ہے، ہم کیا پہچانتے خدا کون ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے ایک عمر اپنی توحید دی دلیل بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور کوئی ایسا نبی اتنی عظمت اور رفت لے کے نہیں آیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس واسطے اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام کی ادا رب دی ادا، حضور علیہ السلام کا بولنا رب کا بولنا، محبوب خدا دی بیعت رب دی بیعت، محبوب خدا دی عطا رب دی عطا، محبوب خدا دی رضا رب دی رضا، محبوب خدا دی نافرمانی رب دی نافرمانی، محبوب خدا دی بیعت رب دی بیعت، محبوب خدا دا حق رب دا حق، محبوب خدا دا در رب دا در۔ تے اعلیٰ حضرت نے ہمیں فرمایا خدا خدا کا نہیں ہے در، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام نعرہ تحقیق حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اللہ نے اپنی دلیل بنایا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منیرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام میں تمہانوں ساری کائنات دے واسطے شاہد بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو قیامت تک دے واسطے بطور گواہ دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، جدو قیامت کا دن ہوئے گا، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ دے حضور عرض کرنگے کہ باری تعالیٰ تیرے نبیاں نے، باری تعالیٰ اے
باری تعالیٰ تیری نبیاں نے ساڈا تک تیرا پیغام نہیں پہنچایا انبیاء دیا قوماں انکار کرن گیاں جواب دین گیاں کہن گیاں کہ یا اللہ تیری دین دا کم تیری تبلیغ نبیاں نے ساڈے تک نہیں پہنچائی انبیاء کرام علیہ السلام عرض کرن گے کہ باری تعالیٰ اسی حق ادا کر دیتا اسی تبلیغ کر چکے ہیں پوچھ لے فاطمہ الزہرا دے بابے تو حسنین دے نانے تو پوچھ لے ابو بکر صدیق دے آقا تو پوچھ لے میرے نبی دے علماء پھر انبیاء کرام علیہ السلام دے حق دے وچ گواہی دین دے واسطے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا بابا جاریہ ہوئے گا حسنین کریمین دا نانا جی ساڈے پیارے آقا محمد رسول اللہ انبیاء کرام علیہ السلام دے حق دے وچ گواہی دین واسطے جا رہے ہوں گے میرے نبی دے علماء معاملہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی قوم دائے لیکن گواہی تیرے تے میرے نبی دیئے قوم حضرت نوح علیہ السلام دی تسلیم نہیں کر دی لیکن گواہی میرے نبی دیئے میرے نبی دے علماء قوم حضرت ادریس علیہ السلام دی تسلیم نہیں کر دی آپ نو گواہی میرے نبی دیئے معاملہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی قوم دائے لیکن گواہی تیرے تے میرے نبی دی تے ڈیپینڈ پیا ہوتا ہے معاملہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی امت دائے گواہی تیرے تے میرے نبی دیئے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں تیرا تے میرا کریم آقا گواہی دین دے واسطے لے کے جا رہے نے اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے محبوب دی گواہی نبیاں دے حق وچ تسلیم کی جاوے گی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام محبوب خدا دے ذکر خیر دی محفل وچ آن والے خوش نصیب ذرا غور کر او کتنا عظمت والا رفعت والا بلندی والا مرتبے اور مقام والا رسول ہے جیڑا پہلے نبیاں دیاں امتاں دے حالات نو جاندا ہے تے قیامت تک اپنی امت دے ہر فرد دے عمل نو جاندا بھی ہے اللہ دا محبوب علیہ السلام پہچان دے بھی نے اس لیے تے میرا بریلی دا غیرت مند امام عشق و محبت دا پیکر اعلیٰ حضرت آپ جھوم کے فرماتے نے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر اگر ذوق اجازت دے وے شرم محسوس نہ کرو ماں درود و سلام دی گھٹی دتی ہوگے تے پھر ایک دفعہ جھوم کے محبت دے نال پڑھو آپ فرماتے نے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے
امام نو پتہ ہے اکے جی اگر پہلیاں قوماں دے ہر بندے کو جان دے پہچان دے اپنی امت نو نہیں جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور صحابہ کرام دا بھی یہ ایمان سی بے شک حضور علیہ السلام کے صحابی نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کے کول گھوڑا خریدا بخاری شریف میں حدیث بات ہے آپ علیہ السلام نے رقم ادا کرا جب پیسے دے دیتے نا آپ آ گئے تے یہودی اکٹھے ہوئے نا آپس دے وچ انہاں نے نا آقا علیہ السلام دے خلاف پروپیگنڈا کیتا اے یاد رکھ لو کہ نبیوں دے خلاف سازشاں کرنا ہمیشہ یہودیاں دا طریقہ ہے کہنے لگے کہ جدو محمد بن عبداللہ نے لین دین کیتا ہے نا تے گواہ کوئی نہیں سی چلو انج کرنا یا تو انہوں کہنا کہ گھوڑا واپس کر دیا پیسے دے یا پھر گواہ پیش کر جدو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیتا نا سارے یہودی اکٹھے ہو کے سرکار کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ تسی گھوڑیاں لے آئے ہو تو پیسے نہیں دیتے آپ نے فرمایا میں رقم ادا کر دی انہوں نے کہا جی گواہ حالانکہ اہم مسئلہ قرآن پاک کی سب تو بڑی ہے جڑی ہے نا اس سے بارے ہے کہ جب کسی نال لین دین کرو نا تو لکھ دیا کرو لیکن یہ بڑے قلیل اللہ ماشاءاللہ لیکن قرآن کی سب تو بڑی ہے کہ وہی ہے جب کسی نال لین دین کرو تو اس میں لکھو کہتے ہیں جی گواہ آپ نے فرمایا کہ گواہ ادو موجود نہیں سی ساڈا ایمان ہے اگر حضور اشارہ کر دینا جنت وچ حورا گواہی لے کے آ جاندی سبحان اللہ جبریل امین گواہ بن کے آ جاندے سبحان اللہ آ جاندے سبحان اللہ کیونکہ محبوب خدا دا اشارہ پاک میں حضور ابرو دا اشارہ کرن دا قبلہ بدل دیندا ہے سبحان اللہ اکے جی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جب انہوں نے گواہ طلب کیتا اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس وقت گواہ موجود نہیں سی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں او یہودی جب محبوب خدا دے نال بے روحی تے اترے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ یا گواہ پیش کر یا گھوڑا واپس کر دے یا رقم ادا کر دے جب اتنی گل کیتی ہے کہتے نے گواہ پیش کر جب اتنی گل کیتی ہے محبوب خدا دے عاشق محبوب خدا دے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گزر ہویا حضرت خزیمہ نے جب دیکھا کہ یہودی میرے نبی دے کول گواہی طلب پیا کر دائے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے غلام حضرت خزیمہ آپ نو وجد آ گیا آپ نے فرمایا اے یہودی میں گواہی دینا میرے آقا نے رقم ادا کر چھڑیے سبحان اللہ سبحان اللہ پیسے دے چھڑے سبحان اللہ گواہ مل گیا وہ چپ ہو گئے جب چپ ہوئے نا تو چلے گئے واپس نیوی پا کے جب آئے نا اکٹھے ہوئے سرکار آپ نے فرمایا کہ خزیمہ ان دیکھے بغیر دیکھے گواہی نہیں دینی چاہیے آپ نے فرمایا خزیمہ تو میری بغیر دیکھے کیوں گواہی دیتی سبحان اللہ تو موجود نہیں سی جدو اسی لین دین کیتا تو موجود نہیں سی ایویں کیوں گواہی دیتی حضرت خزیمہ نے جب اتنی گل سنی نا آپ وجد آ گیا آپ نے عرض کیتا حضور اے تے ایک گھوڑے دی قیمت ہے سونیا سانو کی پتہ رب کون ہے بس تسی رب دے بارے فرما دیتا اسی تواڈے کہے تے رب نو مننا ہے سونیا اے کیویں ہو سکتا ہے کہ تسی رقم ادا نہ کیتی ہوے میرا ایمان اس چیز دی گواہی دیتا ہے کہ سونیا تسی رقم ادا کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان علی جی آقا آپ نے فرمایا کہ باقی ہر دو بندے جتھے ہون گے گواہی قابل قبول ہوے گی کلے کی نہیں لیکن آپ نے فرمایا جتھے خزیمہ کلا ہوے گا نا ان دی گواہی دو بندہ دے برابر ہوے گی سبحان اللہ خزیمہ کلے دی گواہی دو دے برابر ہوے گی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کل چلتی چلتی اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال شریف فرما لیا سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت بھی گزر گیا فاروق اعظم دا دور خلافت بھی گزر گیا چلو دور آیا جامع القرآن حضرت عثمان ذو النورین کا جب آپ نے قرآن پاک کو ترتیب دیتا جب آپ نے کتاب دی کتابی صورت وچ قرآن پاک کو آپ نے جب مرتب فرمایا فیصلہ اے طے ہویا کہ جس ایت جس صورت میرے کریم آقا نے غلاموں جس ایت یا صورت کے متعلق محبوب خدا دے دو خدا گواہی دے بن گے کہ اس صورت اور اس ایت
جاوے اس کو اتھے رکھا جاوے گا. میرے نبی دے غلاموں گل چلدی چلدی جدو سورہ توبہ دیاں آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم اس مقام تے پہنچے. حضرت ابی بن کعب بھی موجود نے, حضرت زید بن ثابت بھی موجود نے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں قرآن پاک کو ترتیب دینے والے محبوب خدا کے غلام موجود نے. جدو اینا آیتاں تے پہنچے ایک دونوں آیتاں دے متعلق حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علاوہ اور دوسرا بندہ کوئی نہیں جانتا سی کہ انہاں نوں سورہ توبہ دے آخر تے رکھا جاوے. جدو گل چلدی چلدی سیدنا عثمان غنی دے کول پہنچی کہ انہاں آیتاں دے متعلق صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے نے مگر اور دوسرا بندہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا دوسرے بندے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. اج دے دن دے واسطے میرے نبی نے کلے خزیمے دی گواہی نو دو مرتبہ دتا. سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ میرے سال حیدری میلاد النبی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کلے دی گواہی میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے اس واسطے بیان فرمائی کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام جانتے سن جدو قرآن کریم نو جمع کرم دی باری آوے گی انہاں آیتاں دے متعلق خزیمہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہونے گا. لہذا اس واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے قرآن کریم دے جمع ہون تو پہلے او منظر دیکھ کے کلے خزیمہ دی گواہی کو دو مرداں دے برابر فرما چھڈیا سی. اس واسطے تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت تمہیں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیان. جان دے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ میرے غلاموں سیکون فی امتی آخر زمان سبحان اللہ سلاسونا کذابونا دجالونا. آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں میری امت وچ قرب قیامت تک آپ نے فرمایا کہ 30 جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے. کتنے؟ 30 کذابون دجالون. آپ فرماتے ہیں 30 ہوں گے جڑے بڑے ہی کذاب پلید ہوں گے جھوٹے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں انہاں دے وچوں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں. آپ نے فرمایا 30 ہوں گے قیامت تک ہر ایک ہون کے بڑے جھوٹے کذاب ہون کے دجال. آپ فرماتے ہیں انہاں دے وچوں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دا نبی ہاں. لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو انا والساعۃ کہاتین. آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت انج ملے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا جس طرح انہاں انگلاں دے درمیان تیسری انگل کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور نبی کوئی نہیں. محبت نال سبحان اللہ. میرے اور قیامت کے درمیان اور نبی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا 30 ہون گے قیامت تک. کتنے؟ 30. اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام انہاں 30 نوں قیامت تک جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرو جڑے محبوب علیہ السلام پہ فرماتے ہیں کہ 30 ہون گے قیامت تک جنہاں دے وچوں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دے نبیاں تے ہون گے بڑے پلید. ہن غور کرو
جڑا عظمت والا رسول انہاں تیاں پلیتاں نو جاندا ہے، جڑا عظمت والا نبی انہاں تیاں خبیثاں نو، دجالاں نو، کذاباں نو، جھوٹیاں نو جاندا ہے کہ جڑا قیامت دے دن بھی کذاب تے دجال ہوے گا، جڑا محبوب اس پلید نو بھی جاندا ہے کہ پھر قیامت تک محبوب خدا دے نوکر، محبوب خدا دے غلام جڑے انہاں تیاں پلیتاں دے سامنے سینہ تاڑ کے محبوب دی خدمت نبوت اور محبوب دی ناموس دا دفاع کرن گے، اللہ دے محبوب سارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جے نبی کریم علیہ السلام انہاں خبیثاں پلیتاں نو جانتے پے تے جڑا انہاں دے سامنے ڈٹ کے آدھے نبی دی ناموس دا دفاع کرتا پیا، محبوب انہاں نو نہیں جانتے، محبوب خدا انہاں نو نہیں جانتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایتھوں پتہ چلدا ہے کہ جدوں پہلا فتنہ مدعی نبوت کذاب تے دجال مسیلمہ کذاب دی صورت وچ جدوں اے پہلا فتنہ ابھرا، اللہ دے محبوب علیہ السلام اس بے ایمان نو بھی جانتے سن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑا اس بے ایمان دا سر کچلن دے واسطے اللہ دے محبوب دے پیارے غلام ابو بکر صدیق نے لشکر ترتیب دیتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہون یا حضرت خالد بن ولید ہون، پتہ چلتا ہے جڑا لشکر مسیلمہ کذاب دی سر کوبی دے واسطے میدان عمل دے وچ اتر رہیا سی، اللہ دے محبوب علیہ السلام اس لشکر نو جان دے پہچان دے بھی سن، اور اللہ دے محبوب علیہ السلام انہاں دی مدد بھی فرما رہے سن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس طرح قیامت تک جڑا بھی ایک جھوٹا مدعی نبوت اٹھے گا، جڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا، اللہ دے محبوب علیہ السلام اس خبیث تے پلید نو جانتے ہیں کہ اے بے ایمان میری ختم نبوت دے حملہ پیا کردا ہے۔ رسول اللہ دے غلاموں جڑا حضور دا عاشق اپنے محبوب دی ختم نبوت دا دفاع کردیا ہویا میدان عمل دے وچ اتر کے محبوب دی ناموس دا پرچم بلند کردا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام اس بندے نو جانتے بھی نے، اللہ دے محبوب علیہ السلام اس بندے نو پہچانتے بھی نے، اس دی مدد سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں امام احمد بن حنبل ہون یا جناب والا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہون، جناب والا اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی ہون یا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جیڑا بندہ بھی محبوب دی ختم نبوت دا دفاع کرتا ہے، جیڑا بندہ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے پیرا دیتا ہے، او بندہ ڈائریکٹ محبوب خدا دی نظراں دے وچ ہوندا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دست رحمت اس بندے دی کنڈ تے ہوندا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا او عاشق میدان عمل دے وچ جدوں اتردا ہے محبوب خدا دی نظر رحمت دے وچ ہوندا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں پھر سردی دا موسم بھی ہوے، ٹھنڈیاں ہواواں بھی چلدیاں ہون، بارش بھی برس رہی ہوے، پھر او مرد مجاہد رواں صدی دا عاشق بابا خادم حسین رضوی 18,000 شہید کھا کے بھی نبی دی ناموس دا پرچم بلند کر کے اے ہوئی نعرہ مستانہ بلند کردا ہے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے،
بندہ حضور علیہ السلام کے نظراں دے وچ ہوندا ہے. اج بندے نعرہ لاندے کہندے میں جی بڑا عاشق رسول ہاں، بڑا عاشق رسول ہاں. اسی بھی کہنے ہاں بڑے عاشق رسول ہاں، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک کا عشق ہے، کی محبت ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں عاشق رسول وہ ہے جس دی کھل لگ جاندی ہے مگر نبی دی نموز تے پیرا دیون تو باز نہیں آتا. عاشق رسول ہوئے جس دا جنازہ جناب والا جیل دے وچوں باہر آندا ہے. عاشق رسول ہوئے جڑا جناب والا ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ بیٹھ کے بارش پرستی ہوئی دے وچ بیٹھ کے ٹھنڈیاں ہواواں تے بارش نوں جھیلدیاں ہویا میرے نبی دے غلاموں 18,000 شد کھا کے بھی نبی دی نموز تے پیرا دیندا ہے. ایہو ہی کہندا ہے میرا تن من دھن سب کچھ آقا دی نموز کو قربان ہے. اس واسطے مقصد صرف ایہو ہی ہے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، نبی دی نموز کی خاطر اس واسطے بیٹھا ہے کہ میرا کچھ روے یا نہ روے محبوب خدا دے دین کا قیامت تک دے واسطے پرچم بلند ہو جاوے. اس واسطے تے حضرت کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اچھا تسی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا رہے ہو نا. اللہ دے محمد علیہ السلام جڑا مسجد وچ آیا بیٹھا نا سرکار انہوں بھی جان دے جڑا نہیں آیا کسے وجہ دے کار اور کیڑا بندہ کس کیفیت نال بیٹھا ہے اللہ دے محمد علیہ السلام اس بندے نوں بھی جان دے محبت نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں آپ نے فرمایا جیڑا قرب قیامت جیڑا قیامت دے نیڑے کی قیامت دے نزدیک حضور فرماتے ہیں جیڑا لشکر دجال دے نال لڑائی جھگڑا کرے گا تے میرا جیڑا امتی لشکر دجال کو قتل کرے گا. حضور فرما دے نو گھوڑا تے سوار ہون گے. سبحان اللہ. یہ تے گھوڑیاں تے سوار. حضور فرما دے جیڑا میرا امتی اونوں مارے گا نا قتل کرے گا جیڑا لشکر میرے امتیاں دا. حضور فرما دے میں انہاں اپنے امتیاں دیاں شکلاں جاننا. سبحان اللہ. بولی نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں انہاں دیاں شکلاں جاننا. حضور فرما دے میں انہاں دے نام جاننا. آپ فرما دے میں انہاں دے ابیاں دے نام جاننا. اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ میں انہاں دے قبیلے تے خاندان نو جاننا. حضور فرما دے جیڑے گھوڑاں دے سوار ہون گے حضور فرما دے میں انہاں گھوڑاں دے رنگ جاننا تے پہچاننا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیز ہو گیا تیرا یار محبت نال کہ سبحان اللہ. میں گھوڑے دا رنگ جاننا اور اللہ دے
والے دی مسجد والا نہیں جانتا سبحان جانتے نا سبحان تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک دفعہ سارے ہاتھ لہرا کے پڑھو تاکہ تہاڈے تے میرے بزرگ دی روح خوش ہو جاوے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بالکل بجا فرمایا آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت تمہیں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے بے عیان میں ایک گل کرتا ہوں نا ساڈا عقیدہ کوئی گلوکار فنکار اداکار والا نہیں بلکہ محمد عربی دے یاراں والا بے شک حضور جان دے خاص کر جڑا حضور دی ختم نبوت دی گل کرے حضور دی نموس دی گل کرے وہ بندہ اللہ دے محبوب دی نظراں دے وچ ڈائریکٹ ہے سبحان اللہ بولڑا دے بادشاہ پیر مہدی علی رحمۃ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ گئے نا مدینہ طیبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پہلے پہنچے ہوئے سن حاجی صاحب فرماتے ہیں میں کافی عرصہ ایتھے بیٹھا رہیا سرکار دی خدمت وچ درود و سلام عرض کرتا رہیا اور یہ ہوئی عرض کرتا رہیا حضور مہربانی فرماؤ ہن ظاہری طور تے دیدار فرماؤ سبحان اللہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مینوں سرکار دا دیدار نہ ہویا آپ فرماتے ہیں پھر کی ہویا تھوڑی دیر تو بعد گولڑا دا بادشاہ پیر مہدی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جدوں آئے نا سرکار دے آستانے تے حاضری دتی سلام عرض کیتا نا تے نال ہی آپ نے واپسی دا ارادہ کر لیا سبحان اللہ جدوں واپسی دا ارادہ کیتا نا اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں عرض کیتا شاہ جی ہنے آئے ہو تو ہم واپس ہی چل رہے ہو ہائے 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 آئے ہو تو ہنے ہی واپس چل رہے ہو اس وقت پیر مہدی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حاجی صاحب میں رسول اللہ کی خدمت میں جدوں سلام عرض کیتا تے مینوں میرے آقا نے جواب فرمایا تے میرے آقا نے زیارت تو مستفیض مینوں فرمایا تے میرے آقا فرمان لگے میرے علی تو ایتھے میرے روزے تے آ کے بیٹھا ہے اوتھے برے زمین وچ کتے میری عزت تے حملہ پہ کر دے فرمایا جا 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 میرے ناموس تے جا کے پہرا دے میں اوتھے بھی تیری حفاظت کرتا اپنے بزرگاں دیاں محنتاں انہاں دیاں قربانیاں یاد رکھ جس نے بھی حضور کی نموس کی گل کی حفاظت کی اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس امتی کی حفاظت بھی فرمائی تے مدد بھی فرمائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں دے وچ جو بندہ ڈائریکٹ ہوندا جیڑا بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی نموز تے پہرا دیندا ہے آپ پچھلی صدی دے جناب والا عاشق رسول میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں غازی علم و دین شہید دی گل کر لینے آپ فرماتے نے جدوں میں میاں والی دی کوٹڑی دے وچ میں جدوں بند سی جیل دے وچ آپ فرماتے نے رسول اللہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا آپ نے فرمایا علی جا میرے عاشق غازی علم و دین نو لے کے
میری خدمت دے وچ آ جا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ غازی علم الدین شہید نو لے کے جدوں رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پیشانی تے بوسہ دتا اللہ دے محبوب نے فرمایا اے غازی ہن تو القریب جمعرات تک میری خدمت وچ پہنچاوے گا آپ نے فرمایا غازی پھانسی دے پھندے تک پہنچنا تیرا کام ہے اتھوں اگے تینوں سنبھالنا میرا کام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدوں پھانسی دے پھندے تے پہنچے آپ نے پھندے نو چوم کے فرمایا اے پھندے مینوں میرے محبوب تو کتنی دیر تک دور رکھائی مینوں میرے محبوب دے نال جلدی دے نال ملا دے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے آپ دے مسکران دی وجہ اے ہوئی سی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں غازی علم الدین شہید پھانسی دے پھندے نو چوم کے مسکرا کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ اے ہوئی عرض پہ کردے سن کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس پہ جان دو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے نام پڑھو کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کر دے نہ بس ایک جان دو جہاں فدا ذرا وہ منظر اپنا کھانے سامنے کر وہ کیسا عاشق رسول ہے جڑا محبوب دی عزت دے پیرا دینا پیا پھانسی دے پھندے نو چوم کے جناب والا اے ہوئی کہندا ہے کرو تیرے نام یا اللہ جڑا بندہ اچھا بولے یا اللہ اس بندے دے رزق وچ کدے کبھی نہ آوے یا اللہ جڑا اچھا بولے اس کو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا دے یا اللہ جڑا تیرے محبوب دی نموز دی خاطر آواز اونچی نکالے اس کو ایسے سال میں سبحان اللہ تیرے نام کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں سبحان اللہ اچھا غازی نوں پھانسی لگی نا تے اینوں بغیر اطلاع دیتے جنازہ پڑھ تے انہاں نوں دفن کیتا گیا جدوں ادھر پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پردادا جی استاد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں انہاں نوں پتہ چلا نا تے انہاں کہا کہ انج دفن کر دیتا نے اے گئے لاش لین واسطے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا سی لاش دیون تو انکار کر دیتا چونکہ حکومت اپنی نہیں سی کہنے لگے جی اگر تسی لاہور لے جاؤ گے نا لاش تے ہندو مسلم دا تصادم ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے قتل و غارت ہو جاوے گی اور اسی تھانوں لاش نہیں دیواں گے تے علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دتی سی سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دتی سی علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ لاش سانوں لے جان دیو اگر تصادم ہوئے گا نا تو اس کا ذمہ دار میں ہاں اگر تصادم ہوئے تو علامہ اقبال نے پھندے تے لٹکا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال دی شخصی ضمانت دے جدو غازی صاحب دی لاش لے آئی گئی نا لاہور دے وچ سبحان تے اللہ جنازہ پڑھان والے میرے پردادا استاد حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جدو جنازہ پڑھان واسطے اگے ہوئے نا
آپ نے انج نظر ماری تے غش آیا تے بے ہوش ہو کے ڈگ پے ہائے 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 اللہ اکبر پانی دے چھٹے مارے اللہ جدو کچھ دیر تو بعد ہوش آیا نا تے علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو پوچھ دین پیر میرے علی پوچھ دین شاہ جی کی ہویا ہے غش کیوں کھایا بے ہوش کیوں ہو گئے آپ نے جواب فرمایا آپ نے فرمایا علامہ صاحب پیر جی آپ فرما دیں میں اپنی اکھاں دے نال رسول اللہ نو غازی دے جنازے دے وچ شرکت کرتا سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی نمازاں پڑھیاں ہائے 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 ساری زندگی نمازاں پڑھیاں روزے رکھے تہجداں پڑھیاں ساری زندگی قرآن حدیث پڑھائے تے درس دیتے تے ہوئی عرض کرتے رہے سونیا کبھی تے ساری دور تے دیدار کرا دے جیڑی آرزو پوری نہیں ہوئی آج ایک عاشق رسول نبی دی نموز تے پیرا دے من والے عام بندے دے جنازے میں شرکت کی ہے اور نموز تے دیتا ہے سو پیرا تے عام نہیں ہویا بلکہ خاص اور بھی خاص ہو گیا ہے کہ بس غازی دے جنازے میں شرکت کرنے دے سبب رسول خدا نے چاہتے جیڑا بندہ جتنا کام کرے کرے خلوص نہ یار تھوڑا بندہ تھوڑی دیر واسطے محبوب خدا دی عزت تے پہرا دے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو رہ گئے تے بیکار نہیں جان دے بے شک ممتاز قادری نو دیکھ لو سبحان اللہ اس ظالم دیوس نو گولیاں مارن تو چند لمحے پہلے کی چند لمحے پہلے اس دیوس نو کیفر کردار تک پہنچان تو چند لمحے پہلے غازی نو کوئی جانتا تک کوئی نہیں سی چلو اس نو فاصلے جہنم کیتا تے رب نے مقام بخشا کہ شر تو خرد شمال تو جنوب تک اور قیامت تک غازی کو مثال حسین تے رب نے چرچے سبحان اللہ سبحان اللہ گل کام کرے جنہ نے بھی تھوڑا بہت کام کیتا ہے نا انہاں دے نام نے بے شک اور جنہ نے کام کیتا اسی سارے نو سلام کرنا مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ختم نبوت ایک مرزا قادیانی کانا بے ایمان اے دیکھو ہے کانا تے دعوے نبوت ہے نبی جڑا ہوندا نا نبی سونا ہوندا ہے نبی دے وچ ہے نبی سونا ہوندا ہے یار نبی رب دی دلیل ہوندا ہے جے نبی سونا نہ ہوے تو باقی سونا ہونا کس نے نبی سونا ہوندا ہے اور پھر یاد رکھو جڑا نبی ہوندا ہے نا نبی تو پہلے اس نبی دے نام تو پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا ہوتا مثلا حضرت آدم سر نا آپ تو پہلے آدم کسی کا نام کوئی نہیں سی حضرت نوح علیہ السلام تو پہلے کسی کا نام نوح کوئی نہیں سی حضرت ادریس تو پہلے کسی کا نام ادریس کوئی نہیں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کسی کا نام ابراہیم کوئی نہیں سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو پہلے کسی کا نام موسیٰ کوئی نہیں سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کسی کا نام عیسیٰ کوئی نہیں سی میرے آقا محمد رسول اللہ تو پہلے کسی کا نام محمد تے احمد کوئی نہیں سی پتہ چلتا ہے جس طرح اللہ نبی نو حسین بے مثال عطا کرتا ہے اسی طرح رب نبی نو نام بھی بے مثال عطا کرتا ہے نبی تو پہلے وہ نام نہیں رکھا جاتا نبی خود آ کے اپنے نام کا افتتاح کرتا ہے سبحان اللہ جبکہ اس بے ایمان تو پہلے تھے غلام احمد نام دے کئی بندے گزر گئے جس نے بھی حضور دی ختم نبوت دی گل کیتی اسی سارے نو سلام کرنے ہیں لیکن گل ہے 57 تے 52 دی چند منٹ اپنی تاریخ یاد رکھ اپنے بزرگاں نو ساڈے بزرگ پتہ ہے سانو کی کہہ گئے پیر سید الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر آپ یہ فرما دے سن کہ پترو ٹھنڈیاں چھاواں تے آرام دے کوٹھیاں
کہ نرم گردہ تے بہ کے زندگیاں بسر نہ کرنا. آپ فرما دے سن کہ جدو بھی نبی دی نماز تے پہرا دیون دا وقت آوے نا تے میدان عمل دے وچ اتر جانا ہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پیر سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر اے ہوئی کہندے نظر آندے نے. اس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آقا علیہ السلام دے امتیوں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اے ہوئی گل کردے ہویا نظر آندے نے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو 57 دی تاریخ چلی ختم نبوت دی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں رومی کشمیر پیر سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا کتا اکو پتر ہے سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کو جدو سزائے موت ہوئی سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کہندے نے میں ایک بندہ بھیجا جا پوچھ گیا ویکھ گیا شاہ صاحب نو پوچھ گیا کلا پتر ہے اکو پتر ہے اس نو بھی سزائے موت ہو گئی ہے جا کے ویکھ. سید پریشان تے نہیں روتا تے نہیں ہے. جدو آیا پوچھا سید پیر ابو الحسنات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شاہ جی مینوں پریشانی کوئی نہیں ہے بھاوے اگرچہ کلا پتر ہے میں ہاتھ کا مریض بھی ہاں کلا پتر ہے مینوں پریشانی کوئی نہیں اس واسطے کہ میں شاگرد ہاں احمد رضا دا. ایک دن میرے استاد نے مینوں سبق پڑھا دیا اے فرمایا سی پترا جدو نبی دی نماز تے پہرا دیون دا وقت آوے اگر چھوٹا پتر ہوئے علی اصغر کو سامنے رکھی اگر جوان ہوئے علی اکبر دی جوانی کو سامنے رکھی اگر گرانیل جوان ہوئے عباس دی شہادت کو سامنے رکھی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے نبی دی نماز دا پرچم بلند کر کے بس اے ہوئی نعرہ مستانہ بلند کرنا ہے ہم آئے یہاں مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو سزائے موت ہوئی 57 دی تاریخ دے وچ سن 57 دے وچ آپ نو جدو سزائے موت ہوئی جج آپ نو آ کے پوچھدا ہے کہندا ہے کہ اے علامہ صاحب پریشان نہیں ہو سزائے موت ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا اے جج صاحب یہ میری ایک جان ہے اگر 1000 بھی جانا ہو میں نبی دی نماز تو ایک ایک کر کے قربان کرتا جاواں گا. اعلیٰ حضرت نے وہی گل کیتی ہے کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس فیصلہ آباد دے وچ نا شورش کشمیری دیوبندی اس تاریخ میں لکھتا ہے کہتا ہے جدو 57 دی تاریخ چلی نا فیصلہ آباد دے وچ ایک مائی صاحبہ اپنا بچہ بیان واسطے جا رہی سی دولہا بنایا بچے کو گڈی دے وچ لے کے جا رہی ہے تے ایک نہ 20-25 سال دا نوجوان روندا ہوا گڈی دے اگوں دکھ رہا اس نے نا گڈی رو کے کہنے لگی بد نصیبہ جڑے دولہے ہون نا انہاں دی گڈیاں دے اگوں رو کے نہیں گزری دا کی تینوں پریشانی ہے کیوں رونا ہے. وہ کہنے لگا اماں جی تو جا اپنا پتر ویاہ تینوں کی پتہ ہوئے ادھر نبی دی ختم نبوت دے منکراں نے
عاشقان رسول تے گولی چلا دیتی ہے آئے۔ حضور دے عاشق شہید ہو رہا ہے. میں اس واسطے روندا جا رہی ہوں مینوں دیر ہو گئی ہے میں جلدی پہنچا. اللہ اللہ مینوں دیر ہو گئی ہے میں جلدی پہنچا. اج بندے کہندے نے مولوی کمرے جی اوتھے بیٹھے ہیں. لو جی رش پا کے بیٹھے ہیں. ایک قیامت والے دن پتہ چلنا ہے. اکھ بند کران گے نا فوراً پتہ چلنا ہے. کہندا ہے اماں جی اس واسطے روندا پیا مینوں لیٹ ہو گئی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جدو اس مائی صاحبہ نے اتنی گل سنی کار کا دروازہ کھولا اپنے پتر کو باہر نکالا اس کے گلے دے وچوں ہار اتار کے کہتی ہے اے پترا جان چلا جا میں تینوں کدے بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا بغیر درود و سلام دے میں تینوں کدے دودھ نہیں پلایا. پترا میں تینوں اج دے دن دے واسطے پالا سی جا نبی دی نماز تے قربان دشمنان نے ختم نبوت نو پتہ چل جاوے. اجے تک ماما دیاں کوکھاں اجڑیاں نہیں نے ماما اجے تک او پتر جمدیاں پیاں نے جنہاں نو نبی دی نماز دا دفاع کرنا آندا ہے. میرے نبی دے غلاموں پتر دے گلے دے وچوں ہار اتار کے خاتون پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت وچ عرض کر دی ہے اے خاتون پاک سیدہ میرا ایکو پتر سی جڑا تیرے ابا دی ختم نبوت تو میں قربان کر چھڈیا ہے. اج ہار اتار میں رہیا قیامت والے دن سفارش تو کر کے میرے پتر دے گلے دے وچ ہار پہنا کے اس نو جنت دا دولہا بنا دینا. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں شورش کشمیری دیو بندے لکھدے نے اس نوجوان نے اپنی جان ختم نبوت تو قربان کیتی نبی دے نماز تو اپنی جان قربان کیتی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے تیری میری تاریخ ہے جنہاں نے بھی محبوب دی ختم نبوت دا دفاع کیتا جنہاں نے محبوب خدا دی نماز دا دفاع کیتا اللہ نے انہاں بندیاں نو رہگا نہیں جان دتا بلکہ محبوب دی نماز و عظمت دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت انہاں بندیاں دے بھی جنت کرنا چھڈے. تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. شورش کشمیری کہندے کہ میں بیٹھیا سی سکیورٹی ادارہ نے نا ریڈ لائن مار دیتی انہاں کیا خبردار ہے کوئی بندہ نہ اس کو اگے نہ گزرے گا جڑا گزرے گا ان دا سینہ گولیاں دے نال چھٹی کر دیواں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں شورش شاہ بیان کردے نے جدو سکیورٹی ادارہ نے ریڈ لائن جدو کھچ دیتی کہنے لگے خبردار کوئی بندہ اگے قدم نہ بڑھاوے جس نے قدم بڑھایا اس دا سینہ گولیاں دے نال چھلنی کر دیواں گے. میری کہندے نے میں دیکھا وی تو 25 سالاں دے خوبصورت نوجوان چھوٹیاں عمراں والے سبحان اللہ آئے ریڈ لائن کراس کی اپنے گریبان چاک کیتے اور کہنے لگے آؤ نبی دے دشمنوں چلاؤ گولیاں انہاں سینہ دے اندر عشق مصطفیٰ دی اگ سالیاں ماما نے بھری ہے انہوں ہور کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی آؤ اپنی گولیاں دے نال ٹھنڈا کر دو. شورش کشمیری کہتے نے نوجواناں نے ریڈ لائن کراس کیتی دشمنان رسالت نے گولیاں چلائیاں اے نوجوان تڑپ کے زمین کے نیچے کہتا میں دوڑ کے کوڑ آیا میں پوچھاں دیکھاں اے نوجوان جڑے 20-25 سالاں دے گولیاں کھا کے ڈگدے پے نے میں ویکھاں سنا انہاں دا آخری کلام کیے ہائے اماں ہائے بابا اے جنے کہتے اسی مر گیا. شورش کشمیری دو بندی اے کل لکھن دے مجبور ہے کہتا جدو میں تڑپ کے نوجوان ڈگدے دیکھے جدو میں دوڑ کے کوڑ گیا میں دیکھا میں سمجھا پتہ نہیں اے دادی آواز آوے گی ہائے اماں ہائے ابا کہتا رب دی قسم ہے انہاں نوجواناں دی آواز ہائے اماں یا ابا نہیں سی بلکہ نوجوان تڑپ کے جدو زمین تے ڈگ رہے سن
حضور دی نظراں وچ سبحان اللہ میرے کلمہ کال اسلام دے غلامو حضور دے نال وفا کرو سبحان حضور دی اللہ ناموس دا دفاع کرو سبحان اللہ مسجد وچ آؤ مسجد نوں آباد کرو سبحان اللہ مسجد نوں آباد کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈے گھراں نوں آباد کرے گا آمین آؤ گے نا مسجد وچ مسجد وچ آیا کرو سب تو بہترین جگہ حضرت علی فرما دین جنت میرا گھر ہے مسجد خدا دا گھر ہے سبحان اللہ حضرت علی فرما دین جنت میرا گھر ہے مسجد خدا دا گھر ہے آپ فرما دین مینوں اپنے نال نا رب دا گھر پسند ہے سبحان اللہ یہ رب دا گھر ہے کھانا ہے خدا ہے اس دے وچ آؤ اس نوں آباد رکھو اللہ تعالیٰ گھر نوں آباد کرے گا میں کبھی میں سمجھا پتہ نہیں محبت نال کو سبحان اللہ سبحان اللہ گل ہوئی ہے جی گل ساری سرکار دی بے شک بے شک جہے پاس مرضی کرو آخر گل سرکار دی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی نو آخری نبی بنا کے بھیجا بے شک یہ ختم نبوت والا مسئلہ ازل تو ہے اٹل ازل تو ہے کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ کے نبی حضرت آدم صفی اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدو اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے غلاموں آپ کی جدو توبہ قبول نہ فرمائی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ خالق کائنات نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے جڑے کلمات آپ کی طرف القا فرمائے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیں میرے آقا کے غلاموں اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے نال رب کے حضور دعا کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد سبحان اللہ اے اللہ میں تینوں آخر زمان نبی محمد کا توسط پیش کرنا یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے آدم تو کس طرح پہچانا عرض کی تھی باری تعالیٰ جدو میں اپنی اکھ کھولی آسمانہ دے نور دے پردیاں دے وچ نور دے نال تیرے نام دے نال اس کا نام لکھا ہویا دیکھا میں سمجھ گیا کہ یا اللہ اے کتنا مقرب ہے تیری بارگاہ دے وچ کتنا بابرکت ہے کتنی عظمت والا رفعت والا شان بلندی والا ہے مرتبے والا ہے جس کا نام تو اپنے نام دے نال ملا کے لکھا ہے اے اللہ میں تینوں اس نبی دا توسط پیش کرنا یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے خود آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے فرمایا محبوب تسی خود اعلان کر دیو اللہ دے حبیب نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین تسی فرما دیو اے اللہ میری ساری عبادتاں نمازاں روزے صدقات حج و خیرات قربانیاں ساریاں اللہ دے واسطے نہیں انا اول المسلمین میں ہی سب تو پہلا مسلمان ہوں سبحان اللہ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے وچ میرے محبوب دے غلاماں نے عرض کیتا کریم آقا تسی کدے تو نبی ہو مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تھانوں کدے تو منصب نبوت تو سرفراز فرمایا اللہ دے حبیب نے فرمایا میرے غلاموں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین سبحان اللہ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام بڑھتے سن میرے آقا نے فرمایا میں آدم
نال ملاحظہ فرما رہی سی اس واسطے تے اسی کہنے آ بس آہد سی یا آہد سی اے کل پسارا کل بنیا ہن تو پنجابی دا شعر ہن تو پڑھ سبحان اللہ ایک دفعہ محبت نال پڑھو بس آہد رب دا قرآن بھی ہے تے محبوب خدا دا فرمان بس آہد سی یا آہد سی اے کل پسارا کل بنیا بس آہد سی یا آہد سی اے کل پسارا کل بنیا یارا دیا گلا یار جان آدم دے پیارا کل بنیا میرے کریم آقا علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دی آمد دی خبر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمائی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے بھی جناب والا بیان فرمائی اللہ دے پیارے خلیل نے تیرے تے میرے نبی دی آمد کا اعلان کر کے آپ نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا اور اللہ دے پیارے روح اللہ کلمات اللہ نے آپ نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سارے نبیاں نے حضور دی آمد دی گل کیتی سبحان اللہ سارے نبیاں نے میرے آقا علیہ السلام دی ماں حضرت آمنہ فرما دیا آپ فرما دیا نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جس وقت اے میرا بیٹا محمد بن عبداللہ آپ فرما دیا نے میرے بدن دے وچ آیا آپ فرما دیا نے میں ایک رات لیٹیاں خواب دے وچ ایک بڑی نورانی خوبصورت شخصیت بارش سفید لباس میرے خواب دے وچ آ کے مینوں کہن لگے اے پتر آمنہ تینوں مبارک ہوئے میں کیا بابا جی تسی کون ہو آپ نے فرمایا اے بیٹی آمنہ میں نسل انسانیت دا باپ آدم ہاں اللہ نے مینوں بھیجا ہے میں تینوں مبارکبادی دین واسطے آیا تینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہاں اس واسطے کہ جیڑا تیرے پیٹ وچ بیٹا ہے بچہ ہے اے عام نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس نو عرش کا مہمان بنایا ہے سارے نبیوں کا خاندان بنایا ہے آپ فرماتی نے اس طرح مینوں پھر مبارک بادی دین واسطے اللہ کے نبی حضرت ادریس آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے آپ فرماتی نے مینوں ہر مہینے ہر رات کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی تے رسول مینوں آگے مبارک بادی پیش کرتا سی اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تیرے پیٹ وچ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو نبیوں کا سردار بنایا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں بچے دی پیدائش کے وقت بچے دی ماں کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ میرا پتر بڑا ہو کے کی بنے گا جب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے علامہ صاحب دی ماں کو کوئی نہیں پتا سی میرا پتر شاعر مشرق ہوئے گا میرا پتر مصور پاکستان ہوئے گا میرے نبی دے غلاموں ڈاکٹر عبدالقدیر دی پیدائش کے وقت اس دی ماں کو کوئی نہیں پتا سی میرا پتر موسم پاکستان ہوئے گا قائد اعظم دی پیدائش کے وقت قائد اعظم دی ماں کو کوئی نہیں پتا سی میرا پتر بانی پاکستان ہوئے گا کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی پروفیسر کوئی پیر کوئی فقیر کسی کو پتا کوئی نہیں ہوتا اس دی ماں کو پتا کوئی نہیں ہوتا میرا پتر بڑا ہو کے کی بنے گا
بچے دی ولادت کا وقت آیا نا آپ فرماندے ہیں خرج منی نور، میرے وچوں نور طلوع ہویا. سبحان جدوں اللہ. نور چمکا نا توجہ کرنا آپ فرماندے ہیں میں مکہ دے وچ سی تے ملک شام جڑا سی نا تے بصرہ آپ فرماندے ہیں اوتھے جڑے اونٹ چلدے سن نا نور دی چمک نال میں اونٹ بھی ویکھ لے تے جڑیاں عمارتاں سن مینوں عمارتاں بھی نظر آ گئیں. سبحان اللہ. سرکار دی ماں پاک حضرت آمنہ فرماندے ہیں. اچھا یار غور تے کرو جس دی پیدائش دے وقت نور چمکے اس جس دی ماں دی نظر اتنی دور تک جاندی پئی ہے. سبحان اللہ. نور چمکے تے ماں دی نظر ملک شام کے مکہ تک پہنچتی پئی ہے. اس نور والے آقا دی نظر خود کتھوں تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. آگے پھر اس واسطے تے کہنے آ نور ازلی چمکیا غیب ملک شام دے محل اونٹ بھی مینوں نظر آ گئے. حضور علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام جدوں پیدا ہے نا میلاد شریف منانا ہے بھی مقصد ہے بھی دسنا ہوتا ہے کہ بچے تے بڑے پیدا ہوئے لیکن حضور دی طرح پیدا کوئی نہیں ہوا. سبحان اللہ. سرکار دی طرح پیدا کوئی نہیں ہوا. حضرت صفیہ آپ فرمانی ہیں کہ حضور علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے نا آپ نے پیدا ہوندے ہی سجدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. پیدا ہوندے سجدہ فرمایا ہے. حضرت شفا آپ فرماتے ہیں میں دنیا کی خوش نصیب ہو عورت ہاں کہ سب تو پہلے سرکار میرے ہاتھوں تے جلوہ کر. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں آپ بھی فرماتے ہیں حضور نے پیدا ہوندے سجدہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں خوشبو آئی اسی جدو غسل دین کا ارادہ کیتا تے آواز آئی اس بچے کو اسی طیب تے پاک پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں دیکھا حضور علیہ السلام دے کندھا دے درمیان مہر نبوت سی. سبحان اللہ. سجدہ کیتا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھا ربی حبلی امتی حضور علیہ السلام نے پڑھا. اچھا یار کمال نہیں ہو گیا جس نبی نو پیدا ہوندا پتہ ہے ربی حبلی امتی میری امت گناہگار ہے. ربی حبلی امتی پتہ پیدا ہوندا پتہ ہے کہ مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے امت ہوندی نبی دی ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں میں خوش نصیب عورت ہاں کہ سرکار سب تو پہلے میرے ہاتھ تے جلوہ کر. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر طرف نہ خوشبو ہی خوشبو سی. حضور علیہ السلام کے دادا جی حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں نا خانہ کعبہ کے طواف وچ مشغول سی تے جدوں مینوں پتہ چلا نا کہ اج میرے پتر عبداللہ دی نشانی آئی ہے. آپ فرماتے ہیں جدوں میں گھر آیا نا تے میں اندر داخل ہون لگا تے مینوں فرشتہ نے نا دروازے تے روک لیا. فرشتے کہنے لگے کہ عبد المطلب پہلے 3 دن تک اس محبوب خدا دی اللہ دی عرشی مخلوق زیارت کرے گی. سبحان اللہ. فرشیاں دی زمین والا دی واری بعد چاہے گی. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میری 3 دن بعد واری آئی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جدوں میں سرکار نو دیکھا نا حضور نو دیکھا کہ حضور علیہ السلام دا جمال پیر میرے علی گولڑا والے رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا دے عاشق دی زبان وچ ہو جاوے ترجمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گولڑا والے دی زبان. اچھا تھک تو نہیں گئے؟ اچھا تھک جاوے تو مینوں دس دے گا. مینوں علامہ صاحب اجے کہہ رہے ہیں جی تھانوں دساں گے. ٹھیک ہے جی. پیر میرے علی رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا والے آپ نے ترجمہ کیتا جدو حضرت عبد المطلب نے سرکار کو جدو دیکھا نا حضور دا جمال حضور علیہ السلام کا روح انور جدو دیکھا گولڑا دے بادشاہ نے اپنی محبت نال ترجمہ فرمایا. آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچ
شان کشانا سب بڑیاں سچ آٹھا رب دی میں شان آٹھا جس شان کشانا سب بڑیاں چند بدر شان شانی متھے چمک دی ناٹ نورانی زلف اک مستانی مت مور اکھی ہند مت بھریاں سبحان اللہ اجمل کام احسن کام اجمل کام کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق رکھی کتے جان آپ فرما دیں کہ حضور علیہ السلام بڑے حسین ہیں بڑے سونے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں سرکار دی گل بندہ شروع کر دے بنا یہ ختم نہیں ہو سکتی بے شک کیونکہ یہ صرف سارے نبی دی ذات ہے بے شک جس دی ہر گل ہر عمل ہر فعل آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا بے شک سرکار دی ولادت با سعادت تو پہلے دے حالات و واقعات بوقت پیدائش حضرت حلیمہ دے گھر کنج رہے ابو طالب نے آپ دی کنج کفالت کی تھی پہلے 40 سال آخری 23 سال یعنی آپ دی جدو آپ ذات مبارک دے وچ رکھ کے جدو تربت شریف نو بند کیتا گیا نا آخری حالات و واقعات تک جو گلاں نے نا وہ ساریاں موجود اور محفوظ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نہیں ہو سکتیاں بے شک کدے نہیں ہو سکتیاں بے شک لیکن سرکار دا میلاد دے وچ اگر حضرت حلیمہ سعدیہ دی گل نہ کریے نا سبحان اللہ میلاد ہائے ہائے اللہ آئیاں حسب دستور آئیاں دائیاں مکہ المکرمہ دے وچ میں اس نو بڑا کلوز کیتا ہے کئی آئیاں چلیاں گئیاں لیکن جب حضرت حلیمہ آئی نا سرکار دے در دولت دے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا حضور علیہ السلام ہنس بھی پہ حضور مسکرائے بھی اینڈ حضور نے ہاتھ بھی کیتے سبحان اللہ حضور نے ہاتھ اگے بدائے اچھا یار ایک لوگ سبحان اللہ گل آ گئی نبی جڑا ہوتا نا نبی 40 سالہ تو بعد نہیں بنتا نبی نو پیدا ہوندیا پتہ ہوندا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ گل سننا یار آپ پیدا ہوئے آپ ایمان ہے نا آپ نو فرعون دے ڈر تبوت وچ بند کر سبحان اللہ ایک واقعہ بڑا وسیع عریض ہے لیکن میں انہیں اختصاراً عرض کرنا آپ دی بہن حضرت شیمہ نے دیتا جا انہوں بہ جا دریا برد کرنا بہن نے تبوت چکا سر پہ آئیاں دریائے نیل دے وچ برد کیتا تے واپس نہیں ہٹیاں بلکہ نال چلدیاں گئیاں سبحان اللہ دریائے نیل دے وچ نا ایک نہر ہور نکلدی سی جویں ہاکڑا دے وچوں سکھ سار نکلدی گئی سیمینار نکل گئی سیمینار نکلدی ہاں ہے جی ہاں جی ہاں جی اس طریقے نال دریائے نیل دے وچ ایک ہور شاخ نکلدی سی او نہر جیڑی نا فرعون دے محل نوں جاندی سی یعنی اون دے بعد نوں کھیتاں نوں پانی وغیرہ لگدا سی او صندوق جڑا ہے نا پہنچایا گا جان دے قدرت خدا دی او دریا سبحان اللہ فرعون دی جڑی نہر سی او تر جدوں اون دے نوکر چاکر پھردے سن انہاں ویکھا صندوق بڑا سوہنا ہے انہاں کہیا اینوں پکڑا چکا تے لے آئے فرعون دے کول تے بہن نال ویکھ رہی ہے سارا منظر جدوں لے آئے نا فرعون نے کہ اس نو کھولو جدوں اس نو کھولا محل دے وچ بڑے بندے اکٹھے ہو کے جدوں کھولا نا تے وچ اللہ دے کلیم اللہ علیہ السلام مسکرا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں نے ویکھا نا انہیں کہتے بچہ میں تے بچہ نوں تے قتل کرن دے واسطے سارا کچھ کیتا تے بچہ میرے محل دے وچ آ گیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نوں نا مارن لگا لیکن فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے خود خدا کرے سبحان اللہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے سبحان اللہ حضرت آسیہ اے نبی دی محبت اللہ دل دے وچ پاندا ہے بے شک بندہ پھر ڈردا نہیں ہاں جی کیوں جی بے شک اللہ نے
موسیٰ کلیم اللہ دی محبت حضرت آسیہ دے دل وچ پا دیتی. سبحان اللہ. حضرت آسیہ فرمان لگیاں اے فرعون بے ایمان بڑے بچہ نو قتل کیتا ہے تیرے انتقام دی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ایک بچہ میرے واسطے میری خاطر ایک بچے نے چھڑ دیا. وہ کہنے لگا اچھا چل جا تیری خاطر اس میں انہیں کہا اچھا پھر نہ اندے نا دودھ پلان دا انتظام کرو اندے واسطے کسی دائی دا انتظام کرو جیڑی اس میں دودھ پلاوے اس کی پرورش کرے تے جیڑی ان کی پرورش کرے گی نا میں اس نے اپنے سارے خزانے دے دے مگا جو طلب کرے اس بچے کی پرورش کرے. تے حضرت آسیہ جیڑی سی نا انہوں نے ایک گل کر دیتی انہوں نے کہا کہ اے بچہ اسی اودے سپرد کران گے جن دے کولے بچہ خود جاوے گا. سبحان اللہ. جس دے کولے بچہ خود جاوے گا اپنے آپ جاوے گا نہ خود جاوے گا اس نو اسی دیواں گے. اچھا جدو اتنی گل ہوئی نے بڑے وزیر مشیر راجے مہاراجے جنہ دیاں بیویاں جنہ دیاں عورتاں جنہ دی گود وچ بچے سن ساریاں آ گئیاں. اسی جانیاں اسی بچے نو لے لواں گے ظاہر گل ہے وہ بچہ جس عورت دے کول جاوے گا تے فرعون دے سارے خزانہ تو رخ بھی ادھر ہوے گا لوٹ لواں گے. آئیاں اچھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی عمر 3 دن یا 2 مہینے بس ہاں جی یار 6 مہینے بھی ہوئے تو گل کوئی نہیں بس جی لیکن 2 مہینے والی روایت میں پڑھی 3 دن یا 2 مہینے جی. آپ دی عمر ہے. وہ عورتاں نہ بڑی محبت نال موسیٰ کلیم اللہ نہ چمکار دیاں کہ بیٹے شہزادے بچے ادھر دیکھنا بچے ادھر دیکھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کسی دی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تے آپ دی بہن حضرت شیمہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. ہزاراں آئیاں عورتاں چلیاں گیا گل یار وہی ہے دھوکھا تینوں تو مینوں لگ سکتا ہے نبی نو تو نہیں لگ سکتا. بے شک نبی نو تو پتہ ہے نا یہ دولت دی لالچ واسطے مینوں چمکار دیاں پئیاں ہیں نبی نو پتہ ہے اور کسی نو نہیں پتہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بہن سارا منظر دیکھ رہی ہے. آپ نہ دوڑ کے آئیاں حضرت آسیہ دے کول آپ فرمان لگیا کہ بی بی مینوں اجازت دے میں ان دے واسطے کسی عورت دا انتخاب کراں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہندی دیر کا دی جا لے کے انہیں کہ شرط دا پتہ ہی نا اسی بچہ انہوں دیواں گے جن دے کول خود جاوے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ گئیاں دوڑ کے گھر جا کے عرض کر دی اماں جی جلدی چلو موسیٰ تہاڈا انتظار کرتا. سبحان اللہ. میں نے کہا پترا یہ وہ کتھے عرض کی جی فرعون دے محلے چ. جدوں ماں نے سنا تو اور پریشان ہوئی فرعون تو بچایا سی فرعون دے محلے. اللہ سبحان اللہ. میں کہ نہیں پھر ماں نے جلدی دے نال نہ تیاری کیتی دونوں ماما دیاں آئیاں نا جدوں آئیاں موسیٰ کلیم اللہ فرعون دے محل دے وچ سن. فرعون دے محل دے وچ ہزاراں عورتاں سن ہزاراں آپ نو لجان والیاں. موسیٰ کلیم اللہ نے کسی دی طرف توجہ نہیں دیتی. جدو آپ دی والدہ تے آپ دی بہن جدو محل دے وچ داخل ہوئی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی ماں نو کیوں ہی دیکھا آپ نے اس طریقے دامن نبوت پھیلا چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے انج ہاتھ بھی کیتے سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ بھی کیتے. یار کمال نہیں ہو گیا جی اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ہزارہ عورتاں دے وچوں اگر آپ چھوٹی تے تھوڑی عمر دے وچ اپنی ماں نو پہچان کے تے ماں دے کول پہچاندے نے نا تے اسی طرح جدوں قیامت دا دن ہوے گا 1,40,000 کم و بیش انبیاء دیا امتاں ہوئیں گیا تے اللہ دے محبوب جدوں آئیں گے اللہ دے محبوب بھی لکھاں تے کروڑاں امتاں دے وچوں اپنی امت نو پہچان کے سبحان اللہ. نبی آدھی ادا تو پہچانا جاتا ہے. نبی 40 سالوں تو بعد نہیں بنتا. نبی نو پیدا ہوندے ہی پتا ہوتا ہے. آپ نے حضرت حلیمہ دی طرف ہاتھ پھیلایا راز ہے ہوئی سی اے حلیمہ تینوں اسی اپنی خدمت واسطے پسند فرما لیا ہے. حضرت حلیمہ نے اٹھایا بڑے حسین و جمیل لے آئیاں آپ نے جدو لے آئیاں نا فرما دیا کہ میں کیا میں سرکار نو نا حجر اسود دا بوسہ دوا لواں. وہ حجر اسود حاجی بوسہ لین واسطے اپنی جان دی بازی لا دیندا ہے. آپ فرما دیا محدث امام ابن جوزی فرماتے ہیں حجر اسود نے اپنی جگہ چھڑ دیتی
دیوار کعبہ وچوں نکل کے حضور علیہ السلام دے لباں دا اس نے بوسہ لیا تو پھر واپس چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرمان دل میں سرکار کو اپنی سواری تے بٹھایا. جدو بٹھایا نا آپ فرما دیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہ سواری بھی بڑی لاغر تے کمزور تے ویکھن تو انج لگتی سی جویں پوری غریبی چلی آ رہی. حضور دے امتی جڑے غریب ہیں نا انہوں نے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے. پریشان نہ ہویا کرو غریبوں، پریشان نہ ہویا کرو. حضرت حلیمہ نو غریب اسے واسطے رکھا گیا سی. آپ بھی امیر ہوندیاں نا پیڑیاں دائیاں دی طرح آندیاں تے چلیاں جاندیاں تے حضرت حلیمہ نو غریب رکھا ہی اسے واسطے گیا سی کہ حضرت حلیمہ دے گھر محبوب خدا جان تے حضرت حلیمہ دی غربت بھی چار چند لگ جان. سبحان اللہ. بلکہ یار حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا دیا ساریاں وزارتاں ساریاں جناب والا عہدے دنیا دیا ساریاں جگیراں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر لیا جان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غربت کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. اس واسطے کہ قیامت تک محبوب خدا دی امت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غربت دے منبر تے خطبے پڑھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے غربت کو پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ نے حضور نے پسند فرمایا. جب آپ سواری تے بیٹھے نا سواری انج تیز رفتار ہوئی نا جویں براق چلتا ہے. سبحان اللہ. آپ فرما دیں جیڑیاں عورتاں میرے تو پہلے 5 دن 10 دن مہینہ 20 دن پہلے جا رہی سن نا آپ فرما دیں میں انہاں دے کول بڑی تیزی دے نال گئی یار گل تے پھر اوتھے آ جاندی ہے نا سرکار دی ذات نبیاں دی مجال نہیں ہے کہ معراج والی رات حضور دے اگے کھڑے ہو جان. سبحان اللہ. آئے بے شک پہلے نے آئے پہلے نے لیکن حضور دے اگے کھڑے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. جدو نبی حضور دے اگے کھڑے نہیں ہو سکتے تے دانیاں دی کی مجال ہے سرکار دے اگے چلیاں جان ساریاں پیچھے رہ گئیاں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے جدو میں گھر پہنچی نا میرے گھر دے وچ سارے وارے نیارے ہوتے ہر طرف بہار ہی بہار. سبحان اللہ. ہر طرف آپ فرماتی خوشحالی ہی خوشحالی. مینوں نا آپ فرماتی کہ میری قبیلے دی عورت خولہ سادیہ کہنے لگی کہ بی بی میں بھی اتوں بچہ لے کے آئی ہوں تو بھی اسی روزانہ ہی سویرے کنواں تے نالاں تے بچوں دے کپڑے صاف کرن جانیاں تیرا بچہ پیشاب پخانہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا بیبیو تہاڈا او بچے نے تہاڈے او بچے نے جڑے پاکاں نوں پلید کر دیندے نے. آپ نے فرمایا جڑا میں آمنہ دا لال لے کے آئی ہوں وہ پلیداں نوں بھی پاک کر چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگی کہ ساری رات تیل جلاندی رہنی ہے بڑا روشنی دا انتظام ہے. آپ نے فرمایا واللہ انی لاوقد نارا. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم میں کوئی آگ نہیں جلاندی بلکہ الا وجہہ. آپ فرما دیں اے اس بدر منیر دے چہرے دی چمک ہے. ساری رات میرا گھر جڑا ہے نا جگمگ کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنا سونا بچہ. آپ فرما دیا نا ہاں کہندی نہیں جڑا میں لے کے آئی نا ذرا اس نے بھی دیکھ بڑا سونا لے کے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں چل آپ دکھا کیڑا لال تو لے کے آئی. آخری بار جدو خولہ لے کے گئی نا حضرت حلیمہ نو جڑا بچہ خولہ سادیہ لے کے آئی سن اس نے دکھایا کہندی ویکھ حلیمہ میں اتنا سونا بچہ لے کے آئی ہوں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا نا آپ نے فرمایا ہوں اے لے کے آئی اے کوئی بچہ اے بھی کوئی سونا جڑا لے کے آئی ہے. آپ نے ہوں کر دیتا جس طریقے عموماً عورتیں کرتی ہیں. آپ نے فرمایا ہوں اے کی ہے اے کوئی سونا جڑا تو لے کے آئی ہے. خولہ سادیہ کہتی ہیں کہ میں نا دل کے وچ ارادہ کر لیا انہیں تو ایک دفعہ میرے بچے دی انسرٹ کیتی ہے نا کہ ہوں اے لے کے آئی ہے ہوں میں نا 5 دفعہ جڑا اے لے کے آئی ہے نا انہوں ویکھ کے کراں گی. خولہ سادیہ کہتی ہیں کہ میں کہ چل ہن جڑا تو لے کے آئی ہے. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ نے کہا اچھا آ پھر جڑا میں لے کے آئی ہوں نا ویکھے گی تو پھر ویکھتی رہے گی. جب آئی نا دونوں اس وقت سرکار سبز رنگ دے ریشمی کپڑے دے وچ لپٹے پئے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سادیہ خولہ سادیہ فرمایا کہ ہن میں اپنا لال تینوں دکھان لگی ہوں ہن ذرا نا اپنے دل تے ہاتھ رکھ. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ نے جدو سرکار دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا نا جدو تے خولہ سادیہ نے جدو سرکار دا رخ انور دیکھا
تے میاں وارث شاہ نے اتنے گل کی ہے تھوڑا ذوق اجازت دے گا حق ہے سبحان اللہ بس آخری گل جدو خولہ سعدیہ نے سرکار کا مہارا دیکھا نا حضور دا جمال دیکھ کے میاں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما دیں ہونٹ سرخ یقوت جویں لال چمکنے تھوڑی سیب ملتی سال وچوں دند چپے دی لڑی تے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں جمال دیکھا نا سبحان اللہ اے ہوئی عرض کیتا کہ واقعی حلیمہ جیڑا لال تو لے کے آئیے ان طرح کا سونا میں نے دیکھا سبحان اللہ بھائیو سرکار کی گل ختم نہیں ہو سکتی بے شک اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دعانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس بابرکت محفل و صدقہ سب دلی جائز مرادم پورا فرمائے آمین یا